بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام کرم دین ہے۔ میں ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے بڑے سے بڑے ہسپتال میں نوکری مل سکتی تھی، لیکن میں ایک محلے میں کلینک بنا کر بیٹھ گیا۔ میرے نمبر بھی سب سے زیادہ تھے اور میری قابلیت میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ جن لوگوں نے MBBS کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اتنے اچھے نمبر لینے کے باوجود، قابلیت ہونے کے باوجود تمہیں کسی بڑے ہاسپٹل نے نہیں لیا اور تم ایک چھوٹے سے محلے میں آ کر بیٹھ گئے جہاں پر زیادہ لوگ بھی نہیں آتے۔ میرا کلینک بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ شروع میں میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس سے ہی ساری چیزیں لی تھی۔ سوچا تھا کہ تھوڑے پیسے کماتا جاؤں گا تو پھر اس کی حالت بہتر کر لوں گا۔ میرے دوست سمجھتے تھے کہ یہ 2 دن میں 10 مریض بھی چیک نہیں کرتا ہوگا، اور ہم تو 100 مریض چیک کرتے ہیں، اور بات بھی کوئی اس سے مختلف نہیں تھی۔ 20 سے زیادہ میرے پاس مریض نہیں آتے تھے۔ 20 مریض بھی آ جاتے تو میں کافی خوش ہو جاتا تھا۔ دراصل اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا انسان تھا، ویسے بھی جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لیکن کچھ ڈاکٹرز میں انسانیت بھی نہیں رہتی ہے۔ خیر، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میری ایک منگیتر تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ میری کزن بھی تھی، ہماری منگنی ہو چکی تھی۔ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میری ماں نے اس کا رشتہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا اور آپ کی بیٹی نے تو میٹرک بھی نہیں کیا۔ وہ دل سے مجھے چاہتی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی شادی میرے ساتھ نہیں ہوگی تو اس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، لیکن اسے جلد بازی میں آ کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ اس کے بعد میرے دل پہ بوجھ تھا جس کو کم کرنے کے لیے میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے محلے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس محلے کے لوگ ویسے بھی جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہاں چوری چکاری بھی بہت ہوتی تھی۔ بہت دیر تک بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ گھر جا کر بھی میں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ ماں کے گھر نہیں جاتا تھا، ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ کہتا تھا کہ ماریا کی قاتل میری ماں ہے، کیونکہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو کیا میں کوئی اعلیٰ شرف حاصل کر بیٹھا تھا جو وہ میری بیوی نہیں بن سکتی تھی؟ اس میں کیا برائی تھی؟ مختصر یہ کہ میں اپنی زندگی کی مصیبتوں میں الجھا ہوا ایک عام سا انسان تھا۔ ایک دن رات کو اکیلا بیٹھا تھا۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی کمپاؤنڈر یا نرس رکھ لیتا۔ سارے کام میں خود ہی کرتا تھا، اکیلا بیٹھا تھا۔ جب 4 لڑکے ایک کمسن لڑکی کو اٹھا کر لائے، اسے کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، وہ شاید بے ہوش تھی۔ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر دیں، اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ میں بھی حیران ہوا اور اس کو فوراً چیک کیا۔ میں نے دیکھا اس کے جسم پر خون لگا ہوا تھا، شاید وہ زخمی حالت میں تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کے زخموں پر پٹی کی اور اس کو ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے وہ جلدی ہوش میں آ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ لڑکی اس کے آس پاس آ گئے تھے، وہ ان کو بھی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو؟ اس نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جب اسے ہوش آ گیا تو انہوں نے مجھے شکریہ کہا اور جلد بازی میں مجھے زیادہ پیسے دے کر وہاں سے فوراً چلے گئے۔ لڑکی کو جس طرح لائے تھے اسی طرح اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا بھی تھوڑی دیر اسے بیٹھے دو، ابھی اسے ہوش آیا ہے، اس کو دوبارہ لے کر جاؤ گے تو کچھ اور مسئلہ نہ بن جائے کہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلدی میں ہیں، رات ہوگی ہے نا۔ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی، شاید وہ اس کے بھائی تھے جو کہ 4 تھے اور اپنی بہن کے لیے کافی پریشان تھے، اس لیے میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کا چہرہ اور اس لڑکی کی آنکھیں میرے چہرے کے سامنے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا تو وہ واقعی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس قدر ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ خیر، دن اسی طرح گزرنے لگے۔ دن بھر ماریا کو یاد کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس سے میرے بے چین دل کو سکون ہو جائے۔ میں ہر جمعرات کو ماریا کی قبر پر جاتا تھا، اس کے ماں باپ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے دروازے سے ہی دھکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرد چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن تم نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا۔ جبکہ میں ان کو بار بار یہ سمجھا کر تھک گیا تھا کہ جب تک میرے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ میری ماں نے انکار کر دیا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی
اور اس کے دوسرے دن ہی ماریا نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی فون پر بات بھی کرتے تھے۔ میں بہت مصروف رہتا تھا، اس لیے زیادہ بات نہیں کر پاتا تھا، اور میں اسے کہتا تھا کہ میں نے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہی میری بیوی بنے گی، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے خواب دکھاتا رہتا تھا۔ اس لیے شاید وہ بہت پریشان تھی۔ دوسرے دن پھر وہ لڑکے اس لڑکی کو اٹھا کے لے آئے۔ وہ پھر سے بے ہوش تھی۔ اس دفعہ اسے کوئی بڑے زخم تو نہیں لگے تھے، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے اسے پھر سے انجیکشن وغیرہ دیا اور اس کا تھوڑا بہت علاج کیا، اور لڑکے میرے سر پر کھڑے تھے اور میرے ساتھ کوئی نرس بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے بھی ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتی ہیں کہ ہمیں باہر کیوں بھیج رہا ہے۔ بڑے بڑے ہسپتالوں میں تو ایسی باتوں پر غور نہیں کیا جا سکتا، کیا بھی نہیں جاتا، لیکن ایسے چھوٹے محلوں میں لوگ ایسی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ لوگوں کی ذہنیت تھوڑا الگ ہوتی ہے، اسی لیے میں اس طرح سے پیش آتا تھا۔ لڑکی کو اس دفعہ تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ پرانے زخم تو اس کو لگے ہوئے تھے، ہمیں لگا کہ اس کو بہت درد ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، راستے میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پھر سے اس کا تھوڑا بہت علاج کیا اور تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ تھوڑی دیر اس کو بیٹھنے دو، اس کی طبیعت سنبھلنے دو، لیکن وہ لوگ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ ماں پریشان ہے تو یہ بھی تو ایسی حالت میں نہیں ہے، ماں کو کہو کہ تھوڑا صبر سے کام لے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں خود بیمار ہے، مرنے والی بستر مرگ پہ پڑی ہے، ٹھیک ہوتی تو اس کو ساتھ لے آتی، بڑی بے چین ہو رہی ہوگی، اس لیے ہم اسے واپس لے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، وہ جاتے جاتے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ لڑکی اسے پھر سے کالی چادر میں چھپا کر وہاں سے لے گئی۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا تھا، میں اپنی پریشانی کو لے کر اتنا پریشان تھا کہ مجھے ہر انسان پریشان لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا میں صرف دکھ اور مصیبت ہے، یہاں کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ میری اپنی زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ تھا، جیسے محبت ہوتی ہے تو ساری زندگی حسین لگنے لگتی ہے، ساری دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے یہ ساری دنیا بھی ایسی ہی لگنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی مصیبت میں ہیں، سب کچھ بیزار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دن میں ایک بات پر بہت زیادہ حیران ہوا، جب مجھے ماریا کی بہن نے فون کیا اور اس نے کہا کہ ویسے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں، لیکن ماریا تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ گئی ہے جو کہ تمہاری امانت ہے اور تم تک پہنچا دینا چاہتی ہوں، تو مجھے اپنا پتہ بتا دو، میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، نہیں تو تمہاری ماں باتیں کرے گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا ہوں، لیکن تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ میں نے اسے اپنے کلینک کا پتہ بتا دیا اور اس نے وہ چیز کلینک پر بھیج دی۔ میں حیران تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جسے دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ میں نے اس کو کھولا، ابھی فی الحال کوئی مریض بھی نہیں بیٹھا تھا۔ یہاں پر اس ڈبے کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی عجیب سی چیزیں تھیں جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں تھیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ماریا نے یہ میرے لیے کیوں بھیجی۔ سب سے نیچے خط پڑا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اکرم کی شادی میں جس سے ٹیشو لے کر تم نے ہاتھ صاف کیا تھا یہ وہ ہے، اور جس چمچ کے ساتھ تم نے چاول کھائے تھے یہ وہی چمچ ہے۔ اس طرح اس نے کافی ساری چیزوں کے حوالے دیے، وہ ساری چیزیں جن کو ہاتھ لگائے تھے میں ان کو استعمال کرتا اور پھر زمین پر پھینک دیتا، وہ اٹھا کر جمع کر لیتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ کتنی محبت کرتی تھی مجھ سے، اور مجھ سے اتنی محبت کرنے والی انسان دور ہوگی۔ میرے نصیب میں اتنی خاص اور خالص محبت لکھی تھی، لیکن وہ مجھے مل نہیں سکتی تھی۔ یہی کہوں گا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا۔ وہ اب بھی بار بار مجھے کہتی تھی تمہارے لیے فلاں کی لڑکی دیکھی ہے جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن میں نے بھی قسم کھا لی تھی اب میں اپنی ماں سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میں شادی کروں گا تو کسی غریب لڑکی سے کروں گا، کسی یتیم لڑکی سے، تاکہ میری ماں کا غرور تو ٹوٹے۔ ویسے تو میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر میں شادی کرتا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت زیادہ مجبور ہوگی، یتیم ہوگی، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اسے اپنی بیوی بناؤں گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایک ڈاکٹر کی بیوی کہلائے گی، شاید اسی طرح ہماری عقلوں کو بھی سکون آ جائے اور میرے اندر جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ بھی بڑھ جائے۔ لیکن فی الحال
میرا کسی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ بات اپنی جگہ تھی۔ آج رات پھر وہ لڑکے اس لڑکی کو لے آئے اور مجھے شک پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ذرا باہر جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم نے ادھر ہی بیٹھے، ہم نے دیکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ لوگ باہر جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ لوگ اس کے پاس سے جا نہیں رہے تھے، ڈیٹ ہو گئے تھے، میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، اس طرح سے پیش آ رہے تھے جیسے میں کوئی اور زبان بول رہا ہوں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں۔ وہ لڑکی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، میں اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا، بخار چیک کر رہا تھا، وہ بار بار میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک لڑکے نے کہہ دیا کہ نظریں نیچی کر کے بیٹھ، پاگل تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ اتنی بیمار ہے اور تم اسے ڈانٹ رہے ہو، تمہیں فکر نہیں ہے اس کی؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پرسنل معاملے میں نہیں بولیں، اس کا علاج کر کے اس کو ٹھیک کر دیں، یہ بار بار بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے، پھر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مطلب ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی بات بدل دی، اس دفعہ تو مجھے شک پڑ گیا اور میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی، اور میں نے بھی اس بارے میں سوچا تو مجھے بڑا پچھتاوا ہوا، کہیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ روز وہ بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے، اور یہ سب تو شکل سے بالکل بھی مجھے اچھے لوگ نہیں لگتے تھے، عجیب و غریب قسم کے اوباش اور لاپرواہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ایسے لگ رہے تھے جو پورا دن چونک میں کھڑے رہتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ مجھے ایسے ہی لگتے تھے۔ لیکن اس دفعہ میں نے سوچ لیا کہ اگر یہ لوگ اسے دوبارہ لے کر آئے تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ اسے دوبارہ لے آئے۔ اس دفعہ اس کی حالت بہت بری تھی، اسے زخم لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کو چکر آتے ہیں، یہ بازار گئی تھی اور راستے میں بے ہوش ہو گئی، جبکہ اس ٹائم 12 بجنے والے تھے۔ یہ کون سا ٹائم تھا کہ وہ بازار گئی ہوگی اور کس ٹائم بے ہوش ہو گئی؟ کیونکہ اس ٹائم تو کوئی بازار نہیں جاتا، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بول رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کو چیک کرنا ہوگا اور زخم پر ٹانکے لگانے ہوں گے، آپ لوگ یہیں پر بیٹھے، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں علاج کروانا اس کا تو پھر لے جائیں۔ اور میں نے بھی زیادہ سختی سے بات کی، وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ شاید وہ اسے کہیں اور نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ باہر بیٹھ گئے اور میں اس لڑکی کو اندر بنائے کمرے میں لے گیا، جو میں نے بنایا تھا کہ کسی مریض کو اگر کہیں ڈرپ لگانے کی ضرورت ہو تو یہاں پر لٹا کر ان کو ڈرپ لگا سکوں۔ ایک کلینک میں اس طرح کا کمرہ بنانا تو ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی کا علاج کیا تو اسے ہوش آ گیا، میں نے اس کے زخم پر پٹی کی اور میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں نے اسے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ اونچی آواز میں نہیں بولے اور صرف مجھے بتائے۔ اس نے آرام سے بات کی ہے، وہ بری طرح رونے لگی، اس کی حالت بری تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ یہ بتا بھی نہیں پا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ میں باہر آیا اور میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ آپ کی بہن کو ہوش نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ یہ دوائی لے کر آئیں، میرے پاس ختم ہو گئی ہے، یہ دوائی اگر اس کو ابھی نہیں لگائی تو یہ مر بھی سکتی ہے۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور اس سے پرچی لے کر 2 لوگ دوائی لینے کے لیے چلے گئے۔ اب باہر 2 لوگ ہی رہ گئے تھے، اس لیے مجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے اپنے موبائل میں مصروف تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کو لڑکی کی کوئی زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں دوبارہ لڑکی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اور جب اس نے نام بتایا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میرا نام ماریا ہے۔ میں حیران رہ گیا، اس کا نام ماریا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تمہارے کون لگتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی نہیں ہیں، یہ کسی کے بھی بھائی نہیں ہو سکتے، یہ بھائی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور یہ میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے، لیکن میں نے ان کو کبھی بھی لفٹ نہیں کروائی، اور اسی وجہ سے وہ غصہ ہو کر انہوں نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے بد کردار ثابت کیا۔ میرا باپ سوتیلا تھا، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ماں کچھ بھی نہیں کر سکی کیونکہ میرے باپ نے کہا کہ اگر تو نے بھی اس کے ساتھ جانا ہے تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ میری ماں بھی بے بس ہو گئی، وہ بہت امیر آدمی تھا اور میری ماں کی اس سے 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ میری ماں نے اپنی 3 بیٹیوں پر مجھے قربان کر دیا، وہ میرے پیچھے نہیں آئی۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، یہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور روز میرا ریپ کرتے ہیں۔ یہ سارے مل کر میری عزت لوٹتے ہیں، میری عزت کو درندوں کی طرح نوچ لیتے ہیں، اور جب میں بری طرح بے حال ہو جاتی ہوں تو مجھے اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں۔ مجھے ڈرایا ہوا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں،
کہیں جانے نہیں دیتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہاں لے آتے ہیں، مجبوری میں کہ کہیں میں مر گئی تو ان کی عیاشی ختم ہو جائے گی۔ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرا خون کھولنے لگا کہ اتنا ظلم، اتنی درندگی۔ وہ کہنے لگی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، مجھے کوئی ایسا ٹیکہ لگا دے کہ میں مر جاؤں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہمت کریں، میں اس کے ساتھ ہوں، اور فی الحال بے ہوشی کا ناٹک کریں۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ اس کو ہوش نہیں آ رہا اور دوبارہ اندر آ کر پولیس کو کال کر دی۔ میرا ایک دوست پولیس میں تھا، وہ فوراً آ گیا اور ان لڑکوں کو دبوچ لیا۔ لڑکی نے ان کے خلاف بیان دیا، وہ تو پولیس کی حراست میں تھے، پر اس لڑکی کا کیا ہوتا، یہ کہاں جاتی؟ مجھ سے میرے دوست نے پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ اس کو میں کسی سینٹر کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتا، آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ میں اس کو اپنے گھر لے گیا، وہ مجھ سے بھی ڈر رہی تھی، پر میں نے اسے تسلی دی۔ ان لڑکوں کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا، پولیس نے ان کو خوب مارا اور کیس کر دیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں سے ملی پر اسے سب کچھ نہیں بتایا اور اس کے ساتھ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آج ایک ہفتے سے وہ میرے گھر تھی، اس کا علاج بھی کر رہا تھا، پہلے سے کافی بہتر تھی۔ کہتی تھی مجھے یہاں نہیں رہنے دیں، میں آپ کے گھر کے کام کروں گی، بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور میں نے کہا تو میں نے سوچ لیا ہے کہ تم ہمیشہ اس گھر میں ہی رہو گی۔ اس نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، میں گھر صاف کروں گی، کھانا بناؤں گی، آپ کے کپڑے بھی دھوؤں گی، بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی۔ میں نے کہا کھانا ہم بنا لیں گے لیکن کپڑے تمہیں دھونے پڑیں گے اور گھر بھی صاف کرنا ہوگا، پر ایک بات مختلف ہوگی کہ تم اس گھر میں نوکر رانی بن کر نہیں بلکہ میری بیوی بن کر ہوگی، اگر تم چاہو تو۔ وہ حیران رہ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا کہ کبھی کوئی مرد مجھے اپنی بیوی نہیں بنائے گا، پر آپ نے ایسی بات کر کے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اسے ماریا کے بارے میں سب بتایا اور کہا کہ میں کوئی اچھا انسان نہیں، بس میرا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم دونوں نے شادی کر لی، آج وہ میری بیوی ہے، ہم ساتھ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب یہ خبر میری ماں کو ملی تو وہاں کہرام مچ گیا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور ماریا ساتھ ہیں، خوش ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ میرے دل پر پڑا بوجھ اتر گیا ہے، میں دل سے خوش رہنے لگا ہوں اور اب مجھے زندگی اچھی لگنے لگی ہے۔ ان 4 لڑکوں کو 12 سال کی قید ہوئی ہے، جب تک نکلیں گے ہاتھ میں نہ جوانی ہوگی نہ عزت، اور یہی ان کی سزا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو پھانسی سے کم سزا نہیں دینی چاہیے، پر جو ہمارا قانون ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ، ہم نے کسی صورت بھی کیس واپس نہیں لیا، جبکہ ہم پر کافی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی ڈھال بن کر، اور ہمیشہ ایسے ہی کھڑا رہوں گا، کیونکہ یہی میرا فریضہ تھا۔ مرد کو زیادہ رتبہ، طاقت اور مقام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور مخلوق کی حفاظت کرے۔ جو ایسا سوچتے ہیں وہی اصل مرد ہوتے ہیں۔ کیا میں نے ایک مجبور لڑکی سے شادی کر کے ٹھیک کیا، یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔